بھی ظلم سے روکا گیا ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیاں جلا دیں، تو اللہ نے ان پر وحی کر کے تنبیہ کی کہ کاٹا ایک نے تھا، سزا آپ نے سب کو کیوں دی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی جائز، بول لو نا بھائی، نہیں ہے، خام خامے۔ ہاں گھر میں چیونٹیاں تنگ کر رہی ہیں تو وہ فنائل کا پوچھا ووچا لگا کے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ صفائی ستھرائی کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ڈبے رکھ کے چیونٹیاں پالنا شروع کر دیں آپ بلا وجہ۔ یعنی وہ آپ کو گھر میں تو کیڑے مکوڑے تکلیف دیتے ہیں نا، لیکن تکلیف بھی نہیں دے رہے، خام خامے جانور کو جا کے مارنا یہ اسلام میں جائز بولو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو مارنے سے منع کیا ہے، اجازت دی ہے جس نے چڑیا کو ذبح کر کے کھانا ہو، شکار کے لیے، کھانے کے لیے اس سے مار رہے ہو تو ٹھیک ہے، خام خامے نشانے بازی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ مرغی کو باندھ کے، یہ کچھ لڑکے تھے، مرغی باندھ کے نشانہ سیکھ رہے ہیں تیر اندازی کا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا، نشانے بازی کسی بے جان پہ سیکھو، مرغیوں کو اس کا نشانہ، یہ ظلم ہے نا جانور کے اوپر، جو کام کسی دوسرے سے ہو سکتا ہے اس میں مرغی کو نشانہ کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ مرغی کھانی ہے تو ذبح کر لو۔ اور آپ دیکھو چائنا والوں کو زندہ کتے کھولتی کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں، انسانیت ہے یار یہ۔ لیکن اسلام چونکہ اعتدال کا مذہب ہے، پہلے انسان ہے بعد میں جانور، اس لیے جہاں جانور انسان کی تکلیف کا سبب بنے گا تو پھر مارنے کا حکم ہے۔ مدینہ میں جب کتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی تو آپ نے صحابہ کو کتوں کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ کتوں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور ان کے لیے کوئی محکمہ منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ والوں کو انسانوں سے فرصت ملے گی تو کتوں کی طرف جائیں گے نا۔ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا انسان، اس کی تو نسل روکی جا رہی ہے، جو مقصود کائنات نہیں ہے ان کو مارنے پر جو جانوروں کی جو NGOs ہیں نا ان کی طرف سے پابندی، کراچی میں کتا مارنے پر پابندی ہے۔ یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ یہ کیسا کتا پن ہے یار؟ کتوں کی نسل کو کنٹرول کرنا یہ قرآن و سنت سے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے، آپ نے حکم دیا قتل کلاب کا، کتوں کو مارو، ایک نسل کو کم کرو ان کی۔ پھر صحابہ تو نبی کے حکم پہ حریص تھے، انہوں نے اتنے مارنا شروع کر دیے کہ دیہاتی باہر سے آتا اس کے بھی کتے کو مارتے ہو، تو آپ نے منع کیا، فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے بارے میں؟ اللہ کی مخلوق ہے، چھوڑ دو اپنے حال پہ۔ کیا مطلب کہ ہمیں کتے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ اس کی نسل ہی ختم کرنی ہے، اتنا کرنا ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانا ختم کر دیں، جب کنٹرول میں آ گئے تو اب چھوڑ دو۔ تو یہ اعتدال ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں جانوروں کے اتنے حقوق ہیں، NGOs بنی ہوئی ہیں، کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، بائکوں سے ٹکرا رہے ہیں، کراچی میں تو بہت ہو گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا ان کتوں کو مت مارو۔ اور بعضوں کے ہاں ایسی زیادتی ہے کہ جلتے ہوئے زندہ کتے جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈال کے کھا جاتے ہیں۔ وہ بہت سے دوستوں نے بتایا چائنا میں وہ کتا جب کڑھائی سے نکلتا ہے زندہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ اسکن جب تک آپ کے اوپر ہے نا اور گلا نہیں کٹتا، آپ کسی کی موت آرام سے نہیں ہوتی، جلنے سے جلدی موت نہیں ہو جاتی انسان کی، تو وہ کس قدر جانور کے ساتھ ظلم ہے۔ مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور کھلایا پلا رہے نہیں تو اللہ نے اس کے ساری نیکیوں کو اس ظلم کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ تو کس قدر ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو جب ذبح کرو تو ذبح میں بھی اس کو آرام پہنچاؤ، چھری تیز ہونی چاہیے، ایسے دانے والی نہیں ہونی چاہیے کہ گھنٹے پہ کاٹ رہے ہیں اس کو۔ اور جو ہمارے ہاں پہلے جانور کو لٹاتے ہیں پھر جا کے چھری تیز کر رہے ہیں، بلکہ چھری منگوا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں یار ذرا چھری لے کر آ، تو یہ کام پہلے کر کے رکھ لیتے ہیں، اس کو کس بات کی تکلیف دے رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا، احسان کا مطلب ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، جس میں جانور بھی داخل ہے۔ اب چھپکلی دیکھو، چھپکلی کے مارنے کا حکم ہے، پالنے کا حکم نہیں ہے، نقصان دہ جانور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جس نے ایک وار میں چھپکلی ماری 100 نیکیاں، جتنے وار کم ہوں گے نیکیاں کم۔ کیوں؟ علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں، جتنے زیادہ وار میں مارو گے جانور کو اتنی تکلیف ہوگی،
لہذا ایک ہی دفعہ میں، ہم بچپن میں مارتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، ایک ہی دفعہ میں چپل تبیز سے ماری، وہ اسٹیکر بن کے چپک گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ۔ لیکن شرارتی بچے کیا کرتے تھے، گرگٹ کو پکڑ کے نا اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو یوں یوں کر کے گھما رہے ہیں، وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم ہے بھائی، یہ ناجائز ہے۔ تو لڑکے کر رہے ہوتے تھے اس طریقے سے، ہمیں اس وقت بھی یہ عمل اچھا نہیں لگتا تھا کہ یار یہ تو زیادتی ہے، کسی جانور کو تکلیف دینا ہے۔ تو ویڈیو دیکھیں آپ انٹرنیٹ پر، زندہ مرغا کھولتی ہوئی پانی میں ڈال دیتے ہیں، زندہ مرغا، اور پھر وہ جب تڑپتا ہے اس کو نکالا تو اس کے پر اتار رہے ہیں، کیونکہ پر نرم ہو جاتے ہیں۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی انگلی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے دیکھیں، آپ سے برداشت ہوتی ہے؟ آپ کیسے زندہ جانور آپ اس کے اندر پانی کے اندر ڈال رہے ہو بھائی، اور پھر اس کو نکال کے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، اس کے بال ہٹا رہے ہیں۔ آپ کی تو انٹرٹینمنٹ ہے، آپ کی لذت اور مزے ہیں، اور اس جانور پہ کیا گزر رہی ہے وہ جانور ہی جانتا ہے۔ اسلام نے حکم دیا کہ اس کے کیا کرو، ذبح کر دو، اس کا بلڈ نکل جائے گا، گوشت سے خون بھی صاف، خون سے بھی گوشت پاک ہو جائے گا، اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوگی۔ اس میں جانور تڑپتا بہت ہے مگر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے میں ہوتی ہے جانور کو۔ تو یہ اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ ایک اونٹ کو نبی نے دیکھا کہ لاغر، تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میرے کھانے کا خیال بولو نہیں کرتا۔ میں نے ایک دفعہ بکری کسی کے پاس امانت رکھوا دی، بہت پرانا قصہ ہے، ان کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ میں بکری لینے کے لیے گیا تو وہ بکری کے ایکس رے رپورٹ سامنے مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا اس کے تو گردے کی پتھری وتھری کا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ یہیں سے نظر آ رہا ہے، اس کا حال کیا کیا ہے آپ نے یار؟ کتنا کھانا کھلاتے تھے؟ کہتے صبح ایک ٹائم کھلاتا تھا بس، میں زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ۔ اب 24 گھنٹے میں یار آپ خود ذرا ایک ٹائم کھا کے دیکھو، ہم صبح سحری کرتے ہیں پھر شام کو افطاری کر لیتے ہیں، 12-13 گھنٹے کا روزہ کیسا لگتا ہے، اور آپ 24 گھنٹے تک ایک جانور کو، اور بکری تو سارا دن کھانے والی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، یہ بے زبان جانور ہیں، جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے نا، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور جس کو یہ خوف ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ان جانوروں کے بارے میں بھی اس کو خوف ہوگا۔ میں تھائی لینڈ میں یا پتہ نہیں ملیشیا میں تھا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ وہاں میں نے ایک بندے کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا، کہتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی ہوئی ہے، توبہ استغفر، تو چھپکلی سے ویسے ہی گھن بہت آتی ہے یار، زندہ چھپکلی، اور اس کو گھما کے پانی کے اندر ڈبوتا ہے، پھینکتا ہے، پھر وہ مچھلی آتی ہے تو کھینچتا ہے۔ میں نے کہا یار اس کو مار کے کر دو یہ کام، بول تو چھپکلیوں سے یہ کام لینا صحیح نہیں ہے، کچھ اور کر لے بھائی، تو گندا، چھپکلی کوئی ایسی چیز ہے کچھ اور لگا لے۔ کہتے نہیں یہ جب ہلتی ہے نا تو وہ تو ہلتی تو ہے، آپ کے 2 مچھلیاں آپ زیادہ پکڑ لو گے اس سے، لیکن تکلیف کتنی دے رہے ہو آپ جانور کو یار، اس کے پھندا اٹکا ہوا ہے، پھر پانی میں ڈبو بھی رہے ہو، سانس گھٹتا ہے، پھر باہر مرنے بھی نہیں دے رہے اس کو، کیونکہ مر گئی تو مصلحت فوت ہو جائے گی۔ اس سے بڑا ظلم بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سمندر میں کانٹا لگا کے رات کو چھوڑ کے چلے گئے، صبح آ کے نکال لیا۔ اب رات کو جو مچھلی کانٹے میں پھنسی ہے، پوری رات اس کے جبڑے میں اس کانٹے، آپ ذرا اپنے جبڑے میں کانٹا گھسا کے دیکھو، آپ کو 2 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا، ساری رات وہ کیا کرتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ جال کا معاملہ الگ ہے، جال لگا کے چلے جاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کانٹا لگا کے آپ جائیں نہیں، جیسے ہی آئیے اس کو کھینچ کے باہر نکالیں۔ تو یہ سارے جانوروں پہ ظلم ہے جن کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ ہاں اس میں اعتدال کی راہ ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ چیونٹی مارنا ناجائز ہے تو اب دیکھ دیکھ کے چلنا شروع کر دیں کہ میرے پاؤں کے نیچے کہیں چیونٹی نہ آ جائے، اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سلیمان علیہ السلام بھی دیکھ دیکھ کے نہیں چل رہے تھے لشکر میں کہ نیچے جو آ گیا تو آ گیا، اب تھوڑی اتنا